بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 24 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم قومی سیاست پہ بات کریں گے، اور اس وقت چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ بلاول کے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے، ان کی اے پی سی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ خود جانے کے لیے تیار ہیں، نہ بلاول بھٹو کو مدعو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی نئی ٹیم لے کر آ گئے ہیں، جو براہ راست ان سے ہدایات لے رہی ہے، شہباز شریف صاحب سے ہدایات نہیں لے رہی۔ تو صورتحال کیا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ ایک چیز ہم دیکھیں گے حقیقت کے روپ میں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوری طور پہ ایک پرسیپشن بن جاتا ہے، اور پرسیپشن اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوئی کام نہیں کر رہے، اور یہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور یہ جناب کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں، اور یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتوں کے یا تو مراد یافتہ تھے، اور یا پھر وہ لوگ ہیں جو خود اس کا حصہ تھے، یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی، یہ جماعتیں بتا رہی ہیں۔ اور جبکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، اگر آٹا شارٹ ہو جاتا ہے تو وفاقی حکومت، اور اگر گندم شارٹ ہو جاتی تو وفاقی حکومت، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وفاقی حکومت، اور اگر کوئی ٹماٹر پیاز مہنگا ہوتا ہے تو وفاقی حکومت۔ یعنی کہ سارا ملبہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، جبکہ یہ سارے صوبائی سبجیکٹ ہیں، صوبائی حکومتوں کا کام ہے، پنجاب حکومت کا کام ہے، بلوچستان حکومت کا کام ہے، کے پی کے کا کام ہے، سندھ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے۔ جبکہ وفاقی سطح پہ دیکھا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کو دیکھا جائے 2 سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر اگر درمیان میں آپ کو کرونا مل جائے تو اس کے بعد تو پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے اقدامات ہیں کہ اگر ان کا دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن کام ہو رہے ہیں، اور اب وہ کام آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں سارا زور اس وقت اپوزیشن کا سارا زور، میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ اپوزیشن کا سارا زور کس پہ ہے، جبکہ عالمی سطح پہ کیا ہو رہا ہے۔ یورپی یونین جناب خارجہ پالیسی کے حوالے سے، یورپی یونین وہ بہت پاکستان کی پالیسیوں سے بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ بلینز کی گرانٹس دے رہی ہے۔ کس کو دے رہی ہے جناب؟ کے پی کے گورنمنٹ کو دے رہی ہے، بلوچستان کو دے رہی ہے، خیبر پختونخوا کو دے رہی ہے، اور فاٹا کے لیے دے رہی ہے، جو زم اضلاع ہوئے ہیں، جو اس وقت پاکستان کا حصہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے ہیں، ان کے لیے دے رہی ہیں، اور ڈیٹیلز بھی آ چکی ہیں، اور وزارتیں جو وفاقی حکومت کے کرنے کے کام ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جاپان جو ہے، سب سے بڑی سرمایہ کاری جاپان کی طرف سے آنے کو جا رہی ہے، اور جاپان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، اور بلو اکانومی کا جو منصوبہ ہے پاکستان کا، عمران خان کا گورنمنٹ کا، اس پہ وہ آنا چاہ رہا ہے۔ بلو اکانومی کیا ہے جناب؟ وہ ہے ساحل سمندر پہ جی، ساحلی اور سمندری وسائل کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاز رانی شپنگ بنائے کے شعبے میں جی، یعنی کہ بحری جہاز بنائے جائیں، کیونکہ پاکستان کے پاس بحری جہاز نہیں ہے، کرایوں کی مد میں کروڑوں ڈالر دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پاکستان نے ایک موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا جناب، 10 سال کے لیے وہ بلو اکانومی کے نام پہ دے رہی ہے، چھوٹ دے رہی ہے ٹیکسز میں اور ادروائز۔ تو اس سے جاپان نے اس پہ کہا ہے کہ جناب ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہے جناب ابتدائی طور پہ $450 ملین کی ہوگی، اور اس کے بعد مزید بڑھے گی، یہ جاپان کہہ رہا ہے، اور یہ ابتدائیہ ہے ایک چیز۔ دوسری بات، ایک اور چیز وہ ہے کہ دور رس اقدامات کرنے کے لیے پھر ایک تھا بلین ٹری کا پروجیکٹ، یعنی کہ
پاکستان میں جو عمران خان نے شروع کیا بلین ٹری منصوبہ، اس پہ دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اور نہ صرف تعریف کر رہی ہے بلکہ عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں مشعل راہ ہیں یہ جو پالیسیز ہیں اور یہ منصوبے جو ہیں ہمارے لیے بھی جو بلین ٹریز کے ہیں خطوط آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ امریکی سفارت خانے امریکہ تک جو ہیں لوگ وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام ہو رہے ہیں، اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں ہیں، روایتی قسم کے سیاستدان ہیں نہیں، اور ان کو پولیٹکس ابھی تک آئی بھی نہیں ہے، عوامی سیاست کرنا ابھی تک ان کو نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے وہ مار بھی کھا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دو بڑی جماعتیں ان کے مقابلے میں، اور وہ اس لیے ایک اور بات بتا دوں کہ کالا باغ ڈیم کہہ رہا ہوں جی، بھاشا ڈیم، دیا میر بھاشا ڈیم 50 سال سے رکا ہوا تھا یہ پروجیکٹ، وہ شروع ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ آ گئی ہے، تو گوادر ایکٹیو ہونے جا رہا ہے، سی پیک اتھارٹی بن چکی ہے۔ تو یہ سارے جب کام ہو رہے ہیں، ان کو ہونے میں اور نظر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ سستا گھر اسکیم شروع ہو چکی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہو چکی ہیں تو ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا۔ کالز آتی ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، ان کی بھی کالز آتی ہیں، ووٹرز کی بھی دنیا بھر سے، لیکن ایک کام ضرور کرنا پڑے گا خان صاحب کو، اور وہ یہ ہے کہ غریبوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جی، کم آمدنی والے لوگوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر یہ بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کے پاس آرگومنٹ ہیں، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جناب غریبوں کے لیے کچھ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ترقی پذیر ممالک میں ہماری پالیسی کو سراہا جا رہا ہے، جس میں کرونا کے دوران 1.69 کروڑ خاندانوں میں 1000 ارب سے زیادہ روپیہ تقسیم کیا گیا، اور ان کے گھر جا کر تقسیم کیا گیا ضلعی سطح پہ، تحصیل لیول پہ جا کے۔ تو اس سے بڑا انہوں نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کرونا جو دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک کو کھا گیا، اور انڈیا ہمارا پڑوسی جو ہے، اور وہاں پہ ابھی تک تباہی مچا رہا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا، اس کے مقابلے میں پاکستان سے یہ ویو نکل چکی ہے، اور پاکستان میں صورتحال بہت کنٹرول ہو چکی ہے، اور 25% پازیٹیو کیس سے یہ 5% پہ آ چکا ہے، اور دنیا بھر میں اس کو بھی عمران خان کی جو اس پالیسی کو بھی دنیا تسلیم کر رہی ہے اور تعریف کر رہی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرے پلس پوائنٹس ہیں۔ جب یہ پلس پوائنٹس ہیں اور یورپی یونین ایکنالج کر رہی ہے، اور مغرب ایکنالج کر رہا ہے، برطانیہ ایکنالج کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں، اور میرے پاس دینے کے لیے یہ ہے کہ میں 1200 ارب تقسیم کر چکا ہوں پاکستان کے عوام کے لیے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا اس کا سیاسی فائدہ نہیں ہونا، تو میں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جناب میرے جو اقدامات ہیں وہ دور رس ہوں گے۔ تو فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے اور عمران خان صاحب نے بھی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ان کا خیال ہے، یہ عمران خان کا میں بتا رہا ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن جیسے یہ تیز ہوتی ہے اور مل بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب ہم نکل چکے ہیں ایک مصیبت سے۔ 2 سال میں کرونا ہمیں پڑ گیا، اس سے پہلے اکانومی IMF سے معاملات طے کرنے تھے، ورلڈ بینک سے طے کرنے تھے، قرضوں کا بوجھ تھا۔ اب ہمیں فرسٹ ٹائم تھوڑا سا ریلیف ملا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں یہ سموتھ ہوگا ہمارا جو ہے سسٹم، اور اب تک جو ہم نے ایک مشکل فیصلے کیے ہیں، ان کے ثمرات اب آنے والے دنوں میں ہوں گے، وہ ہوں گے آسانی کی صورت میں۔ اور اگر جو ان کا خیال ہے کہ جناب کنسٹرکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے، نیا پاکستان
ہاؤسنگ اسکیم شروع ہو جاتی ہے، سستا گھر اسکیم شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تو ان کے پاس کافی کچھ پروجیکٹس ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں انہوں نے مراد سعید کو بھی اور NHA کو بھی خاص طور پہ ہدایات دی ہیں جناب کہ اب آپ سڑکوں کی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کریں، اور خاص طور پہ اسلام آباد، لاہور، بڑے شہروں کو بھی، اور جو رابطہ سڑکیں ہیں ان پہ بھی توجہ دیں۔ تو یہ ایک بھاری بھرکم اقدامات اور پروجیکٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہونے والے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے۔ اپوزیشن سارے کاموں میں دیکھ کے -1 والا بھی چلا گیا جناب فارمولہ، اور دوسرا فارمولہ بھی چلا گیا۔ اب اپوزیشن کا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے FATF کے بارے میں لیجسلیشن کرنی ہے، اور FATF منی لانڈرنگ اور اس طرح کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، FATF سے ہم نے نکلنا ہے، اور FATF سے نکلنے کے لیے لیجسلیشن ضروری ہے، قانون سازی، اور اس قانون سازی کو پتہ ہے اپوزیشن کو کہ ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جب ان کی ضرورت پڑے گی تو اب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور اب اپوزیشن نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دی ہیں، اور وہ ڈیمانڈز ہیں جناب کہ FATF کے اسی بل میں پتہ بھی نہ چلے اور فیس سیونگ بھی ہو جائے، اسی بل میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا کم کر دیا جائے، اور مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ فی الحال PTI کی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے ماننے کو، اور وہ ہے نیب آرڈیننس میں ترامیم چاہ رہے ہیں۔ نیب آرڈیننس میں ترامیم کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب جو ہے 1 ارب سے کم کا جو معاملہ ہے وہ نیب کی دسترس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد گرفتاری کا اختیار چیئرمین نیب سے لے لیا جائے، پروسیکیوٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیئرمین نیب سے لے لیا جائے، اور پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور لیڈر آف اپوزیشن یہ آپس میں مل کے، اور چیئرمین یہ سارے مل کے کریں، یعنی کہ چیئرمین نیب کو فارغ کر دیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ 7 سال پرانا جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں، اور اس کے بعد کوئی نیا مقدمہ ہو تو اس کو شروع کیا جائے۔ پھر یہ کہ جو گرفتاری نہ کی جائے جب تک کہ فائنل فیصلہ نہ ہو جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ریمانڈ جو لیا جاتا ہے لمبا وہ بھی کم کر دیا جائے، اس کی بھی مدت ختم کر دی جائے۔ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو کیبنٹ ڈیسیشن کرے، ایکنک کرے، اور اسی طریقے سے مختلف جو منسٹریل کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں جو فیصلے کیے جائیں ان فیصلوں پہ بھی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور جو نیک نیتی کے بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں خواہ وہ بعد میں اس کے اثرات کچھ بھی ہوں وہ بھی نیب کی دسترس سے باہر ہونے چاہیے۔ پھر یہ کہ جو مقدمہ ثابت نہ ہو تو پھر نیب کے جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا ایک بل ہے پیپلز پارٹی کے پاس، مسلم لیگ نواز کے پاس، اس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب FATF کا جو لیجسلیشن ہونی ہے اس میں اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے۔ تو ان کا پورا انحصار جو ہے وہ نیب پہ ہے کہ نیب کو کسی بھی طریقے سے کلوز کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کو بند کیا جائے، اور عمران خان صاحب اس پہ شاید نہ مانیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب معاملہ رکتا کہاں ہے۔